الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی پیارے اور محترم اور مکرم علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور الحمدللہ بہت سارے دلہے اور ہماری بیٹیاں دلہنیں، اور بہت دور دور سے آنے والے مہمانان کرام، اور ہر قوم کے مقتدی اور وڈیل ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں. ضروری باتیں آپ کے سامنے لانا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم جتنی باتیں سنیں گے ارادہ کرو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم یہاں اجمیر میں کہو یا اس مدرسے کے احاطے میں کہو، ہم سب جمع ہیں. ہمارا جمع ہونے کا مقصد ہے یہاں نکاح ہونے والے ہیں، اور تقریباً 70 سے لے کر 80 سے لے کر 90 نکاح یہاں پر ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ نکاح ہو اور شادی ہو، ہم سب کے لیے ضروری ہے ایک بات کو سننا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، ساتھ میں بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، چاہے 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو، آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر پروفٹ، ہر میسنجر اپنے اپنے زمانے میں شادی کرتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ 2,24,000 کم زیادہ میں صرف 2 پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. 2,24,000 میں اونلی 2 پیغمبر گئے جنہوں نے شادی نہیں کی. ان میں ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ساتھ میں بولے کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا، نہ ان کا کوئی گھر ہے نہ کوئی مکان ہے، اور اللہ نے ان کو بڑے عجیب انداز میں دنیا میں بھیجا. بغیر ابا کے دنیا میں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے دنیا میں آئے. اور ایک بات یہ بھی بتا دو، دنیا میں آئے، موت نہیں آئی. بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں. ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا یا حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا. نہ میرے پیارو، حضرت عیسیٰ کو نہ سولی پہ لٹکایا گیا نہ قتل کیا گیا. موت نہیں آئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا نہ کسی نے سولی پر لٹکایا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. تو میرے پیاروں، حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، موت نہیں آئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا. ہم سب کا عقیدہ ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. بولو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے. کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اس پر ذرا زور دیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. قرآن کریم نے صاف اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میرے مصطفیٰ کے بعد پورا مجمع بولے کوئی نبی آنے والا. تو
بے شک حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، آن دا ڈے آف ججمنٹ قائم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور جب آئیں گے تب شادی کریں گے۔ بولو جب آئیں گے تب شادی کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی شادی کرنے والے، تو اب کتنے نبی باقی رہے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ صرف ایک، کیونکہ 2,24,000 کم زیادہ میں 2 تھے، حضرت عیسیٰ بھی شادی کرنے والے قیامت سے پہلے، اب باقی رہ گئے ایک، وہ کون ہے جنہوں نے شادی نہیں کی؟ حضرت یحییٰ۔ بولو کون؟ حضرت اچھا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیوں شادی نہیں کی؟ جب 2,24,000 پیغمبر کم زیادہ شادی کر رہے گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ ایک امتحان، ایگزام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے یحییٰ میں نے تمہیں جوانی دی ہے، میں نے تمہیں تندرستی دی ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میں نے تمہیں دولت دی ہے، میں نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنا پیغمبر بنایا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا آرڈر ہے تم شادی نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے، اور کوئی غلط کام بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایگزام تھے، ایک ایگزام ہال میں تھے، آپ کو اللہ نے دولت دیا، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو جوانی دی، اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی، لیکن قرآن کریم میں لکھا حضرت یحییٰ نے پوری زندگی گزاری، اللہ کا حکم تھا، کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا، بغیر شادی کے پوری زندگی گزاری، آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے یحییٰ جاؤ اپنے ایگزام میں کامیاب ہو گئے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے یحییٰ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نیک لوگوں میں ہو گئے، تم میرے نبی بن گئے، تم بہت ہی پاک دامن رہ گئے۔ تو میرے پیارو اتنی بات سمجھ لو کہ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، باقی سارے نبیوں نے، بولو سارے پیغمبروں نے، سارے رسولوں نے شادی کی۔ آج اللہ کا کرم ہے، ایک نکاح ہوتا ہے نا، ایک نکاح، اونلی ون، ایک نکاح ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب۔ بولو کتنے شہیدوں کا ثواب؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر لیا 100 شہیدوں کا ثواب ملا۔ آج اللہ کا احسان کرم، معلوم نہیں 70 80 90 نکاح ہونے جا رہے، ایک نکاح پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آج ہم گنہگار بن کے یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو اللہ کی رحمت اور مغفرت کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت پیاری جگہ پر ہم سب جمع ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب نکاحوں کو قبول فرمائے۔ یہاں بہت سارے دلہے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا پھول ہار پہن کر آپ لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کا نکاح قبول کرے۔ میں جنید بھائی سوچتا ہوں میرے نکاح میں بھی ایسا سب نہیں ہوا تھا، اور اب کوئی کرنے کا چانس بھی دکھتا نہیں ہے بھائی، لیکن ماشاءاللہ ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، میں دونوں سے کہوں گا، اگر ہماری یہاں دلہنیں بیٹھی ہوگی ان سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، اور یہ بات آپ لوگ ایسے باندھ کر چلنا انشاءاللہ بہت کام آئے گی۔ ہسبینڈ اور وائف یہ ریلیشن جو ہے نا بہت پیارا ریلیشن ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے آپ ہسبینڈ بنے نہیں ہو، آپ کی بیوی وائف بنی نہیں ہے، ہم ابھی کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے، کچھ حدیثیں پڑھیں گے۔ قرآن سے بڑھ کر مقدس کوئی کلام نہیں، ہمارے نبی کے کلام سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام نہیں، اس کے ساتھ یہ پوتر رشتہ ہسبینڈ اور وائف کا جڑے گا، یہ بہت پاک رشتہ ہوتا ہے۔ اب کہیں ہسبینڈ اور وائف خیانت کرتے ہیں تو پھر ڈیمیج آتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ کی قسم سب سے بڑا نکاح اگر کوئی دنیا میں ہوا ہو تو ہماری نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہمارے نبی کے داماد بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سچ بتانا حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے، یہ محرم مہینہ ہے، بہت پیار سے سننا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے اور سر پر ہاتھ رکھا، اور ہمارے نبی نے فرمایا علی 3 باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہیں، 3 باتیں
تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہے جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی، جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تعجب میں ہو گئے کہ اللہ کے رسول 3 باتیں میرے اندر ہے، ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہے، تم سے پہلے کسی کے اندر نہیں اور قیامت تک کسی کے اندر آئے گی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سرپرائز تعجب کرنے لگے کہ 3 باتیں میرے اندر کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں بچے بہت ہوتے ہیں، بھائی شادی ہوتی ہے بچے بہت ہوتے ہیں، لیکن علی تمہارے پاس جو 2 پھول ہے حسن اور حسین، ان کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ بچے بہت ہوں گے لیکن تمہارے پاس جو حضرت حسن اور امام حسین 2 بچے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی فرماتے سارے جنتی جنت میں جائیں گے، اعلان ہوگا کہ اب جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے ہیں، دروازہ کھلے گا اور نبی کے نواسے امام حسن، بولو سبحان اللہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں گے۔ تو ایک خوبی تو یہ ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسری خوبی تمہارے اندر ہے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے، سب شادی کریں گے، سب کو بیویاں ملے گی، لیکن علی تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ یہ جنت کے عورتوں کی سردارن ہے۔ تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ الزہرا، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بے شک میری امت کی ساری عورتیں جنت میں جائے گی، لیکن جنت کے عورتوں کی امیرن اور سردارن اور رئیسن اگر بنے گی تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 خوبی ہو گئی، بچوں میں بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار اور بیوی بھی جنت کے جوانوں کی سردار۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک تیسری خوبی تمہارے اندر، تینوں ساتھ میں جمع ہے۔ تیسری خوبی تمہارے خسر، تمہارے سسر کی طرف نظر کرو، اللہ کی قسم تمہارے سسر سے بڑھ کر نہ کوئی آیا تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ اور وہ کون ہے بولو؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اب میں دلہے دلہن کو ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، سب سے مقدس نکاح اگر اس زمین پر ہوا ہے مدینہ پاک میں تو حضرت علی، اور بولو حضرت ہاں میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نہ کوئی نبی نہیں۔ لیکن ہمارے نبی نکاح کے بعد آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بٹھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لیفٹ میں بٹھایا، آپ بیچ میں بیٹھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا علی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، لیکن علی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا۔ میری بیٹی، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے نا، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، یعنی میری تربیت ملی ہے، لیکن یہ تو 6 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، اس لیے میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔ حالانکہ پورا مجمع بتاؤ ہمارے نبی کی تربیت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی تربیت ہوگی؟ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک محبت کے ساتھ جب آئے، اس سے بڑھ کر کون سی تربیت ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی پھر بھی فرماتے علی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر خسر اپنے داماد کے ساتھ کس طرح بات کرے، کتنی محبت کرے۔ کہا کہ میری بیٹی کو ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، ابا کی تربیت ملی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے نبی آپ کی تربیت سے بڑھ کر کیا ہوگا، آپ کے ادب دلانے سے بڑھ کر کون سا ادب ہوگا؟ اچھا یہ تو ہمارے نبی نے کس سے بات کی؟ حضرت علی۔ پھر حضرت فاطمہ کی طرف آئے اور کیا فرمایا معلوم؟ بیٹی فاطمہ تم کو معلوم ہے علی غریب ہے، تم کو معلوم ہے نا علی کے پاس کوئی لمبی چوڑی کمائی نہیں ہے، اس لیے فاطمہ زندگی میں کوئی ایسی چیز مت مانگنا
جس سے ان کو تکلیف ہو جائے. تم علی کو تکلیف مت دینا. اور فاطمہ یاد رکھنا, دیکھو یہ سب لوگ جملہ سنو, فاطمہ یاد رکھنا, آج تک تم محمد کی بیٹی نمبر 1, آج تک تم محمد کی بیٹی بولو نمبر 1, آج سے تم علی کی بیوی ہو گئی, یہ نمبر 1 ہو گیا, اور محمد کی بیٹی یہ نمبر 2 ہو گیا. اس لیے فاطمہ اپنے شوہر کا خیال کرنا, ان کے گھر والوں کا خیال کرنا. ابھی لوگ تم کو آج تک محمد کی بیٹی سے پہچانتے تھے, اب تم کو لوگ علی کی بیوی سے پہچانیں گے. اس لیے اپنے شوہر کا پورا خیال کرنا. میرے پیاروں, آپ کو تعجب ہوگا, اور تعجب سے آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے, بس جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا, آواز آئی, دھم سے آواز آئی. حضرت علی پیچھے مڑے, دیکھا کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے. حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا 2 دن سے زیادہ ہو گئے, میرے کو کھانے کو کچھ نہیں ملا, اس لیے چکر آ گئے. آپ فکر نہ کریں, تھوڑا پانی چھڑک دے, میں واپس ہوش میں آ جاؤں گی. حضرت فاطمہ تو ہوش میں آ گئی. تو حضرت علی نے پوچھا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے پتا نہیں, میں تو آتا تھا اور تم مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا دیتی تھی, میں کھا لیتا تھا, تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. حضرت فاطمہ نے کہا نہیں, میں نے نہیں کھایا. تو حضرت علی نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں, مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی کو کوئی ایسی بات مت بتانا جس سے علی کو تکلیف ہو. میں اپنے ابا کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں کہ سب کچھ ہوگا, لیکن میں میرے شوہر کو تکلیف نہیں دینے والی ہوں. آج میرے پیاروں, سب سے بڑا جھگڑا ہمارے گھروں میں جو آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ چڑھانے والے ہوتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, اس کا دیورانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا, اس کا جیٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا, ساس کے ساتھ جھگڑا ہوتا, بہو کے ساتھ جھگڑا ہوتا, سسر کے ساتھ جھگڑا ہوتا. اگر ہم ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو یہ جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم, نکاح سکون ہے, ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ ہے. تو سب خوش رہو گے نا انشاءاللہ. اور یہ بہت غلط ہے جو سننے میں آتا ہے, کبھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, کبھی پرمیشن نہیں دی ہے. شوہر باقاعدہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. بہت جگہ پر سننے میں آتا ہے بھائی شوہر نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے بال پکڑے اور باہر نکالا اور اس کو مارا یا گھر میں مارا. بلکہ شوہر کبھی کبھی غصے میں آتا ہے نا تو آ کر کیا کہتا ہے معلوم, تو بھی ایسی, تیرا باپ بھی ایسا, تیری ماں بھی ایسی, تیرا خاندان ایسا. تو یہ بچے پیدا ہونے کے بعد سمجھ میں آیا ہے. بہت غلط ہے میرے دوستو. یہ مسلمان جو ہے نا, اسلام دھرم میں صفائی ستھرائی ہے, مگر ہم لوگ اس پر دھبے پر دھبے لگاتے گئے. ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا, سب ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنی بیوی کو مارا, بیوی کو مارا. یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا. معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, بالکل چہرے آپ کے گال مبارک لال ہو گئے, ایسے لال ہو گئے جیسے انار کے دانے نچوڑے گئے ہو, اتنے سرخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک. ہمارے نبی نے کہا انجشا کو بلاؤ. جب حضرت انجشا آئے, ہمارے نبی نے کہا ضربت امرأتک, تم نے بیوی کو مارا. انجشا نے کہا اللہ کے رسول, غصے میں وہ کچھ ایسا ہوا تو میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا. ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر, ارے کانچ کی بوتل کو توڑ دیا, کون سی بہادری کا کام کیا؟ کانچ کی بوتل کو توڑ دیا, کون سی؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا سنو, بہادر وہ نہیں ہے, سنو, بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پہ گرا دے, بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو دھکا دے, بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے. ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول کرے اور سامنے والے کی ایک غلطی کو معاف کر دے. اللہ قیامت میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میرے پیارو, یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بہت ہی مقدس ہے, قرآن حدیث سے نکلا ہوا ریلیشن ہے. اس لیے ہمیں بہت پیار محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اس کا خیال رکھو, اگر میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوگا, آنے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی کیسی ہوگی؟ صحیح ہوگی. کیونکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لکڑی سیدھی ہوگی تو اس کا شیڈو بھی
सीधा, लकड़ी टेढ़ी तो उसका साया भी कैसा होगा, टेढ़ा होगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो बड़ा अजब मामला, रोना किस बात का है मालूम है? जिसको देखो उसके हाथ में मोबाइल है, जवान के हाथ में मोबाइल, हमारी बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से ये बाप अपनी बेटी को कुछ नहीं कह सकता, दादा अपने पोती को कुछ नहीं कह सकता, नाना अपनी नवासी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नाना खुद मोबाइल में बिजी है, दादा खुद मोबाइल में बिजी है। मेरे दोस्तों, मुहर्रम महीना है, अल्लाह की कसम इतना मुकद्दस महीना है ये मुहर्रमुल हराम, इज्जत वाला महीना, एहतराम वाला महीना। अल्लाह की कसम, ये महीने में अल्लाह ने न जाने कितने नबियों की तौबा को कबूल फरमाया, अल्लाह ने न जाने कितने नबियों को नबूवत अता फरमाया। इस महीने में भी मोबाइल वाला गुनाह हमसे नहीं छूटता। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा एक बच्चे जिनका नाम है हजरत अम्र, बोलो क्या नाम है? अम्र। हाँ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने के लिए बैठे। अब बहुत सारा मजमा खाने के लिए बैठा। अब ये छोटे बच्चे हैं, बच्चा आपको मालूम है बच्चा होता है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से, जैसे देखे कि वो बच्चे आए ना जिनका नाम था अम्र, जब वो खाने के लिए आए, अब जो प्लेट रखी हुई है ना, तो बच्चा बच्चा होता है, वो एक लुकमा यहाँ से खाए, फिर थोड़ा एक लुकमा आगे से खाए, फिर एक लुकमा वहां से खाए, कभी राइट हैंड से खावे, कभी लेफ्ट हैंड से खावे। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि उठ जाओ, कहाँ बच्चे आए बड़ों के बीच में आके बैठ गए, गेट आउट। हमारे नबी ने ऐसा नहीं कहा। हमारे नबी ने बल्कि उनके सर पर हाथ फेरा और 3 बातें कही। हमारे आका साथ ने फरमाया, सम्मिल्ला, बेटा जब खाना शुरू करे बोलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकत। फिर हमारे नबी ने फरमाया, वकुल मिम्मा यलीका, जो अपने पास खाना है ना वो खाओ, क्योंकि पूरी प्लेट में एक ही तरह का खाना है, अपने करीब से खाओ। और फिर फरमाया, वकुल भी यमीनिका, अपने दाएं हाथ से खाना खाओ। वो बच्चे हजरत अम्र कहते हैं, मैंने इस बात को इतना अच्छा महसूस किया कि मेरे नबी ने मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन ऐसी तरबियत फरमाई कि हजरत अम्र फरमाते मौत आ गई, लेकिन मैंने कभी खाने की भी अदबी नहीं की है। मेरे दोस्तों, आज हमारे यहाँ झूठ, बच्चों के सामने माँ को गाली देना, बाप को गाली देना, बीवी को गाली देना, बच्चा क्या सीखेगा? हमारा बच्चा क्या सीखेगा? बच्चे के सामने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, तो हमारे बच्चे भी फिर वही तरबियत करेंगे, वही हालात में आएंगे। एक मर्तबा अफरोज भाई, सुनने जैसी बात है, ये हमारे यहाँ भी होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे, एक औरत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अपनी मुट्ठी में ऐसा बंद है और अपने छोटे बच्चे को क्या कह रही है? ताल ओती का, ताल ओती का। जैसा हम भी कभी कभी अपने बच्चों के सामने मुट्ठी बंद रखते ना, कम बेटा कम, आई विल गिव यू समथिंग, कम हियर आई विल गिव यू समथिंग, आजा आजा बेटा आजा, मैं आपको कुछ देने वाली हूँ, मैं कुछ देने वाली हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस औरत को देखा कि मुट्ठी बंद है और बेटे को कह रही है ताल आजा बेटा, मैं तुझे कुछ दूंगी, हमारे नबी ने उस औरत को बुला कर कहा कि आपके हाथ में क्या है? तो कहा कि हाँ, मेरे हाथ में खजूर है और वो बेटे को देने वाली हूँ। हमारे नबी मुस्कुराए, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में खजूर थी और तुम बेटे को देने वाली थी, अगर तुम्हारे हाथ में खजूर न होती तो तुम झूठी होती और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता। आज हम लोग कितना बच्चे को बेटा बेटा कम हियर चल आजा आजा बेटा, आई विल गिव यू दिस, मैं तेरे को ये ला कर दूंगा, मैं तेरे को वो ला कर दूंगा। अब बेटे को मालूम है मेरा बाप झूठ बोलता है, बेटे को मालूम है मेरी माँ झूठ बोलती है, आगे चलकर वो बेटा भी झूठ बोलेगा, आगे चलकर हमारी बेटी भी झूठ बोलेगी। यहाँ हमारे नबी ने एक औरत को कहा, अगर तुम खजूर न देती तो तुम झूठी होती और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता। इसलिए मेरे प्यारों, आगे आपके बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, अल्लाह आपको खुद साले औलाद नसीब फरमाए, अल्लाह आपको बीवी से मोहब्बत भी नसीब फरमाए। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में आए हैं। आपको ताज्जुब होगा, हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं, असल में यूके में इंग्लैंड में एक ट्रस्ट है जिसका नाम है फेज वेलफेयर एड। वो लोग हर साल मुझे जहाँ तक लगता है कि 20-22 साल से वो लोग कभी कैटरेक्ट ऑपरेशंस करवाते हैं, कभी डायलिसिस करवाते हैं और कभी नोटबुक्स का काम करते हैं, और ये ग्रुप वेडिंग में भी उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, ये ग्रुप वेडिंग भी करवाते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग सूरत में थे, सूरत में ग्रुप वेडिंग का काम मुकम्मल हुआ, हम सीधे यहाँ अजमेर पहुंचे हैं, अजमेर से
یہاں سے ہم سیدھے مالیگاؤں پہنچیں گے اور سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائے. کوئی باپ رات کو بغیر نیند کے نہ سوئے, یہ نہ سوچے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. تو یہ فیض ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے, جس میں ہمارے بھائی جو ہے وہ اس کے بانی مبانی ہے, جو اس وقت آئے نہیں ہیں, ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی وہ یہاں پر پہنچے نہیں ہیں, اور ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے مولانا شعیب پٹیل وہ بھی یہاں پر پہنچے نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہے مفتی عفیف صاحب, جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, وہ یہاں پر موجود ہے. الحمدللہ ہم ان سب کا شکریہ ادا کریں گے. اور فیض ویلفیئر ایڈ کے ساتھ جتنی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, متعلقین, متعلقات, دوست, احباب, علماء جڑے ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں. یہ فیض ویلفیئر ایڈ یہ یو کے میں, ہم کہاں پر ہیں؟ انڈیا میں. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. انہوں نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں, آپ نے ان کو دیکھا, لیکن صرف بنیاد ہے کہ ہمارا بھائی ہے نا, ہماری بیٹی ہے نا, غریب بیٹی ہے نا, ہماری بیٹی کا نکاح ہونا ہے نا. میرے دوستو اس کے لیے دیکھے بغیر وہ تعاون کرتے ہیں. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے جان مال عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں وقت زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں, بولو مولانا ایوب کا ہے غلام قدیہ صاحب انجمن صدری بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے حضرات آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو قبول فرمائے. حضرت معاف کرنا کہ میں یہاں بیٹھ گیا, لیکن حق تو یہ ہے کہ آپ ہی آئیں گے انشاءاللہ. اور میں زیادہ اصل میں مولانا ایوب صاحب میرے کو ٹائم دے دو نا. افروز میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے کو ٹائم دو, کیونکہ میرے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں. اور بڑا عجیب و غریب معاملہ. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو, جب مجھے یہ خبر ملتی ہے نا کہ مجھے اجمیر جانا ہے, میرا دل اتنا باغ باغ ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا. ابھی راستے میں ہمارے عمران کو کہہ رہا تھا, ارے جی چاہتا ہے کہ میں اجمیر میں بس جاؤں, مگر معلوم نہیں مولوی ایوب میرے کو بسنے دے گا کہ نہیں دے گا. اتنا اچھا لگتا اجمیر میں, اتنا اچھا لگتا. رات کو ہم جب پہنچے تھے خواجہ کی درگاہ پر, اللہ اکبر میرے پیارو, جب وہاں ہم درگاہ پر جاتے ہیں نا, کاش ہمارا تھوڑا ضمیر جاگ جائے. کون اللہ کے ولی آرام کر رہے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو, یہ اجمیر والے بابا ہے نا, آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, یہ اجمیر والے بابا ہے نا, یہ اجمیر آئے نہیں ہے. بولو اجمیر, ساتھ میں بولو. آپ لوگ بہت مقدس ہے, آپ اتنی پوتر زمین میں رہتے ہو. بولو یہ آئے نہیں ہے, اللہ کے رسول کے حکم پر یہاں بلائے گئے ہیں. بولو سبحان. آپ کو معلوم ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ تو حج میں گئے تھے. وہ لوگ کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. وہ تو مدینہ منورہ جب پہنچے, رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ کی قسم یہ لوگ ہیں جو خواب کو کیسے دیکھتے. ہمارے نبی نے فرمایا, معین الدین اب اپنے وطن نہیں جانا. آپ تو نیسابور سے آئے تھے, سمرقند کے علاقے سے آئے تھے, کہا وہاں نہیں جانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں پوچھا, میرے نبی مجھے کہاں جانا؟ فرمایا ہندوستان جانا ہے. بولو سبحان اللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ مبارک کھل گئی اور حیران, ہندوستان جانا ہے, کبھی راستہ دیکھا نہیں, وہاں کی بھاشا کیا ہے, وہاں کی زبان کیا ہے, وہاں کے کپڑے کیسے ہیں, وہاں کا کھانا پینا کیسا ہے. مگر خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنے مریدوں کو جمع کر کے نماز پڑھتے رہے, روتے رہے, نماز پڑھتے رہے, روتے رہے. دوسری رات کو خواب میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فرمایا معین الدین تیاری نہیں کر رہے ہو, ہندوستان جانا ہے, اب گھر نہیں جانا, ہندوستان جانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو تھاما, کہا اللہ کے رسول کیسے جاؤں گا, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے اپنے چادر مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا جو میپ تھا, کہا یہ میپ ہے, یہ نقشہ ہے, دیکھتے جاؤ اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اب پھر آپ کی آنکھ مبارک کھلی اور رات بھر سوچتے رہے, رات بھر سوچتے رہے, اپنے مریدوں کو جمع کیا. اب سننا میرے دوستو اجمیر والوں, کیوں ہم اجمیر سے محبت کرتے ہیں, کیوں یہ اللہ کے ولی سے ہم محبت کرتے گئے. میرے پیاروں, ہم بہت دور رہتے ہیں, ہم بہت دور رہتے ہیں, ہم سورت میں رہتے ہیں, ہم کو اجمیر آنا ہوتا ہے تو بہت سوچنا پڑتا ہے. آپ لوگ مبارک ہے جب چاہے حضرت کے دربار میں چلے جاتے ہیں. اور میرے دوستو جو جاتا ہے حضرت کو واسطہ بناتا ہے, اولیاء کرام کو واسطہ بناتا ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین
الدین چشتی نے تیسری رات جب خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین ابھی تک گئے نہیں ہندوستان، تیاری نہیں کر رہے ہو، نقشہ بھی دے دیا، سب تو بتا دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے، کہا اللہ کے رسول ہندوستان چلا جاؤں گا، مجھے تو مدینہ میں رہنا ہے۔ بولو سبحان اللہ، مجھے تو مدینہ میں رہنا ہے، میں ہندوستان جاؤں گا آپ کی یاد آئے گی، کیا کروں گا؟ آپ کی یاد آئے گی اللہ کے رسول، آپ کی یاد کے بغیر تو معین الدین نہیں رہ سکتے نا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین آؤ نا، آؤ آؤ قریب آؤ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین قریب آئے، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے ایسے سینے پر رکھا اور فرمایا جاؤ معین الدین جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، میری یاد آئے گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا۔ میرے پیارو، ایسی مبارک زمین پر ہم یہاں پر آئے ہیں اجمیر میں، اس لیے یہاں آنے کے بعد یہ ارادہ کرو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منقبت، بلکہ یہ محرم مہینہ تو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی روایت کے مطابق محرم مہینے میں اجمیر میں آنا، اور چلو محرم مہینہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر حضرت حسین کے سلسلہ نسب میں جاؤ تو یہی محرم مہینہ شہید کربلا حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ میرے پیارو، بہت پیارے علاقے میں ہم لوگ آئے ہیں، بہت پیارے علاقے میں نکاح کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور بڑے بڑے مہمانان کرام اور موقر اور مہذب مہمان آئے ہیں، بلکہ میں تو کبھی کبھی افروز بیٹا کہتا ہوں کہ اجمیر نہیں، ہمارا ہندوستان بھی بہت پوتر ہے۔ بولو ہمارا ہندوستان بھی بہت پوتر ہے، بہت پیارا ہے ہمارا ہندوستان۔ ہم ہندوستان والے ہندوستان کی قدر کریں، اور اللہ کی قسم میرے پیارو، کچھ حاسدوں کے حسد نے، کچھ فتنوں کے فتنے نے، کچھ شریروں کی شرارتوں نے کچھ ایک دو الگ کر دیا، حالانکہ میرے پیارو ہمارے نبی سے بڑھ کر انسانیت بتانے والا کون ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر یہودی بھی آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر عیسائی بھی آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مکہ والے بھی آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دشمن بھی آئے۔ ارے میرے دوستو، جب ہمارے نبی نے مکہ کو فتح کیا، ہمارے نبی چاہتے تو بوٹی بوٹی کر سکتے تھے، ریونج ریونج ریونج، انتقام لے لو انتقام لے لو۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کوئی انتقام کی بات نہیں کرے گا، آج محمد مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارو، اس سے بڑھ کر کہاں ملے گا؟ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کو اگر کوئی دو بند میں سمجھ جائے، دو بند میں اگر کوئی سمجھ جائے، یہاں چہرے نہیں، یہ ہندوستان کے بارے میں کہتا ہوں، یہاں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں، یہاں چہرے نہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے ہندوستان میں کبھی چہرے نہیں پڑے گئے کہ یہ گورا ہے۔ ہاں، ایسا اعلان ہوا کہ بھائی نکاح میں وہی لوگ آئیں گے جو گورے ہوں گے، یا نکاح میں وہی لوگ آئیں گے جو کالے ہوں گے، یا وہی لوگ آئیں گے جو براؤن کلر کے ہوں گے، یا بہاری آئے گا، بنگالی آئے گا، مہاراشٹر والا آئے گا، گجرات والا آئے گا۔ یہاں چہرے نہیں، ہندوستان میں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں، یہاں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں، یہاں مذہب نہیں دل پڑھے جاتے ہیں، یہاں مذہب نہیں دل پڑھے جاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، مہان ہے یہ دیش، مہان ہے یہ دیش، یہاں گیتا اور قرآن دونوں ساتھ میں پڑھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت پیارا ملک ہمیں ملا ہے، اور ہم نکاح کے اس بہت مقدس فنکشن میں آئے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ فیض ویلفیئر ایڈ والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آپ تمام دلہوں کو بھی مبارکبادی دوں گا، تمام دلہنوں کو بھی مبارکبادی دوں گا۔ یہاں آنے والے تمام جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، جو سجادہ نشین یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور میرے کو خوشی اس بات کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو وہاں سورت سے فلائٹ میں جے پور آ گئے، اور جے پور سے ماشاءاللہ بڑے اچھے انتظام کے ساتھ ہم لوگ اجمیر رات کو درگاہ شریف پر پہنچ گئے، اور آج الحمدللہ یہاں ہم مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر جمع ہو گئے۔ لیکن بہت ہمارے ساتھی ہیں جو بڑی محنتوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے مولانا فردوس صاحب یہاں پر نظر آ رہے ہیں، یہ ہالول سے سفر کرتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کو لے کر، جس میں ہمارے سہیل بھائی بھی ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں۔ ہمارے الیاس بھائی ہے، وہ احمد آباد سے سفر کرتے ہوئے 8 ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں۔ اور ہمارے آصف پریس
اپنے پورے گروپ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر AJ گروپ کا نمائندہ بن کر آئے. اور میرے کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی رات کو جب درگاہ پر میں پہنچا, اور الحمدللہ میں نے سوچا کہ میں میرے تمام ساتھیوں کو بلا لوں, لیکن میرے ساتھی تمام دور تھے, مگر ہمارے راندیر کا بسم اللہ گروپ وہیں پر موجود تھا درگاہ میں. ماشاءاللہ یہ راندیر سے یعنی سورت سے بھی ایک گروپ آیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات بتاؤں, میرے جگری دوست آئے ہیں افروز. یہ صرف میری ملاقات ہے فرام اجمیر ٹو اجمیر, ہے نا. اس سے پہلے ہماری ملاقات اجمیر, ہاں تو آپ اجمیر میں تو ملاقات کرتے ہیں. کب ملاقات؟ یہ حالانکہ میں جہاں صورت میں رہتا ہوں اس سے بہت قریب میں رہتے ہیں, لیکن ہماری ملاقات اونلی اجمیر میں ہوتی ہے. خواجہ کی برکت سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ہمارے افروز بھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساجد بھائی بھی تشریف لائے اور جنید بھائی بھی ہے, اور یہ حاجی جنید اورا والا بھی ہے. ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھو اللہ ہے نا, مال دیتا ہے, دینے والوں کو دیتا ہے, کبھی کبھی کسی کو کنجوس بھی بناتا ہے. کچھ تو ایسے کنجوس ہوتے ہیں وہ چائے میں مکھی جائے نا تو مکھی کو نکال کے اس کو بھی پھر دباتے ہیں, یہ کہ وہ ٹاپ ٹاپ کچھ قطرہ آ جائے. لیکن ہمارا افروز بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال دیتا ہے اور دل بھی دریا دیتا ہے, ایک سخاوت والا دل ہوتا ہے, ایک اتنا پیارا غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, لاچاروں کا, مجبوروں کا خیال کرنا. یہ ہمارا افروز سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس کو سوشل ورک کا ایک مجسمہ بنایا. اور صرف اس کو نہیں, اس کی پوری ٹیم کو میں بہت دل و جان سے دعا کروں گا, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کی فیملی میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. یہاں اجمیر میں بھی ان کے بڑے بڑے پروگرام ہیں, اللہ سارے پروگرام میں کامیابی عطا فرمائے. اور بیٹا افروز ایک میرے سے غداری کر گئے. انہوں نے میرے کو وعدہ کیا تھا, قاری صاحب آئندہ اجمیر جائیں گے, میرا فلائٹ ہوگا, چارٹر فلائٹ ہوگا, آپ اس میں بیٹھیں گے اور آئیں گے. وہ تو کل میں جب ایئرپورٹ پہنچا تو میرے کو معلوم ہے میرے کو تو وہی گدھا گری ایئرپورٹ میں جانا ہے, یہ خود چارٹر فلائٹ میں پیچھے سے آ رہا ہے. یہ آئندہ سے ایسا نہیں چلے گا افروز. اب اگر کہیں میں نے اس کو وعدہ کیا کہ ہم انڈیا میں بھی ساتھ میں رہیں گے, انڈیا کے باہر جائیں گے تو بھی ساتھ میں رہیں گے, لیکن ہم دو کے بیچ میں نہ کاٹا یہ بالکل اس کو میرے قریب آنے نہیں دیتا. اچھا یہ جو ہمارے بیٹھے نا حاجی جنید اورا والا, ان کے بارے میں ایک بات بتا دو, آپ نے شاید یوٹیوب پہ دیکھا بھی ہوگا. یہ ابھی عمرے میں تھے کچھ دن پہلے, عمرے سے یہ چلے گئے UK انگلینڈ چلے گئے, انگلینڈ سے یہ چلے گئے ٹرکی استنبول اپنی بیوی کے ساتھ. ایک ہی ہے نا, ہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ استنبول چلے گئے, اور استنبول سے ٹرکی سے یہ آئے سورت. اچھا مجھے معلوم تھا کہ یہ بامبے ایئرپورٹ پر اتر گئے ہیں اور اب یہ سورت آئے, اور اس وقت سورت میں اتنی بارش کہ ہمارے سورت کا جو سلم ایریا ہے نا, جو سبھاش نگر, آزاد نگر, لمبایت, میٹھی کھاڑی, وہ اتنا پانی میں کہ شاید 24 گھنٹے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں ملا تھا, اور سب گھر سے بے گھر کیچڑوں میں باہر تھے. یہ اللہ کا بندہ, اس کو کہتے قربانی. یہ اتنا لمبا سفر کر کے یعنی عمرے پہ ہے, عمرے کے بعد انگلینڈ میں ہے, انگلینڈ کے بعد ٹرکی میں ہے, ٹرکی کے بعد یہ واپس انڈیا آتے ہیں. انہوں نے صرف اپنا بیگ رکھا, کپڑا بھی نہیں بدلا, اور لگاتار 42 گھنٹے تک انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے. اللہ ایسے بندوں کو بہت قبول فرمائے. حاجی جنید اورا والا کو اللہ نظر بد سے بچائے اور ان کو اور بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میرے اور افروز کے بیچ میں مت آیا کرو, باقی تم ہر اعتبار سے بہت اچھے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بہت اچھا رکھے. اور ایک بات میں آخری بات بول رہا ہوں اور یہاں سے جا رہا ہوں, کیونکہ بہت ہم سیریس موڈ پر آ گئے تھے. سب لوگ بیوی کا خیال رکھو گے نا, ہاں بیوی غصے والی ہوتی ہے, ارے ہوتی ہے بھائی, کائے کو میرا منہ دیکھتے ہو, میرا بھی وہی حال ہے. یہ بھی دنیا میں باہر کتنا بھی چمکتا ہوئے, گھر میں سب کی حالت خراب ہوتی ہے. وہ میرے کو معلوم ہے, ایک شخص تھا, اس کی لڑکی کا نام مدینہ. اس کی لڑکی کا نام, بھائی یہاں کسی لڑکی کا نام مدینہ ہو تو ایڈوانس معاف. وہ ایک شخص تھا, اس کی لڑکی کا نام مدینہ تھا, اس نے شادی کروا دی. بھائی شادی کروا دی, اب 6 مہینے کے بعد اپنے داماد اپنے جوائی سے ملا اور کہنے لگا بھائی 6 مہینہ پہلے میں نے اپنی لڑکی مدینہ کا تمہارے ساتھ نکاح کروایا, بہت خوبصورت بچی ہے, بہت خوبصورت بچی ہے, اور نام بھی میں نے مدینہ رکھا. اچھا 6 مہینے ہو گئے, اپنے داماد کو پوچھتا کیسی ہے, اپنے داماد کو پوچھتا. داماد کو تو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر, وہ غصہ کتنا. تو داماد نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, نو پرابلم, یہ سب سوال نہیں کرنے کے. بولے نہیں میں نے 6 مہینہ پہلے میری لڑکی مدینہ بہت پیاری بچی میں نے تمہارے نکاح میں دی. اب داماد سے رہا نہیں گیا, کہا ہاں ابا جان آپ تو میرے سسر ہے, ابا جان نام مدینہ رکھا لیکن کربلا ہے, کربلا ہے.
تو آپ لوگ بھی پہلے سے اس کا ایک دم دماغ میں رکھنے کا. ہاں اسی لیے کسی نے میرے کو پوچھا مولانا تیری زندگی کیسے گزری. میں نے کہا میری نہیں, یہ جتنے بیٹھے ہیں نا سب کی زندگی بڑی عجیب گزرتی ہے. ہم جب جنم لیتے ہیں تو ہم کو اپنے اماں ابا کا ڈر ہوتا. بولو ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے اماں ابا کا ڈر رہتا. اچھا تھوڑے بڑے ہو گئے, اسکول میں گئے تو اسکول کے ٹیچر اور پروفیسروں کا ڈر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا جب کمانے دھمانے پر آ گئے تو انکم ٹیکس والا نے, فلاں ٹیکس والا نے, فلاں پولیس کا نے, فلاں یہ نے, فلاں وہ, ہر کرمچاری کا ہم کو ڈر لگتا. بولو ڈر لگتا کہ نہیں ڈر لگتا؟ پھر کیا ہوتا؟ بڑھاپا آیا, اب موت کا ڈر لگتا. اچھا موت آ گئی, پھر کیا ڈر لگتا؟ تو کہا قیامت میں حساب و کتاب کا ڈر لگتا. تو ہماری زندگی تو ڈر والی ہے بھائی. بچپن میں ماں باپ سے ڈرے, پھر اس کے بعد میں ٹیچروں سے ڈرے, اس کے بعد میں پروفیسروں سے ڈرے, اس کے بعد میں پولیسوں سے ڈرے, اس کے بعد میں کرمچاریوں سے ڈرے, اس کے بعد میں موت سے ڈرے, اور موت کے بعد میں حساب و کتاب سے ڈرے. میں نے ایک جگہ پر کہا تو مجھے کہتا مولانا اپنی بیوی کا نام لیا ہی نہیں. میں نے کہا ڈر کے مارے وہ نکلا ہی نہیں. میں نے وہ نام تو پہلا ہوتا لیکن ڈر کے مارے بیوی کا نام نکلا ہی نہیں. لیکن مولانا ایوب صاحب کا ہے. مولانا ایوب صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, جزاکم اللہ, احسن الجزا. آج جو ماحول آپ نے بنایا اور ماشاءاللہ اتنے دور دراز والے مہمانوں کو آپ نے دعوت دی, اور اتفاق ایسا ہوا کہ کل ہم جب رات کو درگاہ پر تھے نا, ساجد بھائی سنو, کل ہم رات کو درگاہ پر تھے تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے شیخ حسن چشتی وہ ہمیں ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے, اور آج صبح ایسا کرنا کہ اللہ نے ایسی رحمت اتاری. یا آپ لوگوں کی برکتیں ہیں, آپ لوگ مہمانوں کے آنے کی برکتیں کہ اللہ نے آسمان سے رحمت والا پانی اتارا. اور اتنی بارش کے بعد بھی یہ مینجمنٹ کرنا بہت مشکل تھا. اللہ نے مولانا ایوب صاحب کو وہ صلاحیت دی, افروز ان کو وہ طاقت دی ہے. کتنے بچوں کو سنبھالتے آپ؟ 8,500 وتھ اونلی ون وائف, ہے نا, ایک بیوی, اور 8,500 بچوں کو ماشاءاللہ یہ سنبھالتے ہیں. یہ واقعتاً میں کہیں بھی جاتا ہوں نا, ابھی بھی میں یہاں پر اترا تو لوگ مجھے کہنے لگے مولانا ایک فوٹو آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں, بھائی دنیا والے قاری احمد علی کے فین ہوتے ہیں, قاری احمد علی کو پوچھو وہ مولانا ایوب کا فین ہوتا ہے. کیونکہ جو کام یہ کرتے ہیں اتنا پیارا کام, کیونکہ ایک ساتھ میں اسکول بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, کالج بھی ہے, ہاسپٹل بھی ہے. میں جب پہلی مرتبہ اجمیر آیا نا تو یہ قرآن میں قرات صبا ہوتا ہے, جو قرآن کو الگ طریقے پہ پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر میں نے مہارت حاصل کی افروز. تو میں نے سوچا کہ میں اجمیر آیا ہوں, میں سب کو قرات صبا سناؤں گا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک مولانا ایک بچی کو لے کر آئے, میرے خیال سے 12-13 سال کی بچی ہوگی, اور مولانا نے کہا اس کا قرآن سنو. اس نے قرات صبا میں پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا قاری احمد علی تیرا ٹائر پنچر ہو گیا, یہاں اجمیر میں زیادہ رہے گا تو تیرے پیٹ پہ لات ماریں گے. تو یہ مولانا ایوب صاحب اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, بہت. اور میں بہت خوش ہوں, بڑے بڑے مہمانان کرام میرے ساتھ میں ہیں. جیسا میں نے کہا نا, ہمارے ہاشم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, یہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے مفتی عفیف صاحب UK سے تشریف لائے ہیں, اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک شبیر بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے خاص دوست حاجی مقصود واجہ کے چچا ہے جو یہاں پر تشریف لائے. مطلب بہت کسی کا نام لو نہ لو, لیکن آپ سب میرے لیے بہت محترم ہے, مکرم ہے, مبجل ہے, مفضل ہے. بس اخیر میں ایک دعا پڑھا کے بات ختم کروں گا. اور یہ دعا کیوں پڑھاتا ہوں, محرم مہینہ جب بھی آتا تھا ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے, صحابہ کو پڑھاتے تھے, اور صحابہ اپنے بچے بیویوں کو پڑھاتے تھے. میں چاہتا ہوں یہ دعا ہم سب پڑھ کے چلیں گے انشاءاللہ. میں نے بولو چلیں گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنے کا, ہم سب, میں نے بولو نا, ہم سب ایک. یہ بھیج, مذہب, دھرم, بھید بھاؤ, کالا گھورا, بنگالی بہاری, گجراتی مہاراشٹرا, یہ سب اپنے دماغ سے نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سب ایک ہو. تو ہم نے اللہ کو پوچھا, اللہ اچھا کون, بہار والا کہ راجستھان والا, گجرات والا کہ بنگال والا؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے کہا کوئی اچھا نہیں, نہ کوئی عربی نہ کوئی اجمی, سب سے اچھا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. تو ہم سب کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں, بہت اچھا لگتا. ایک مرتبہ اکتائیت کا جلسہ تھا, یعنی ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب کو جمع کیا تھا. تو ایک بیان کرنے والے آئے میرے جیسا, اب وہ بہت اچھا بیان کرتے تھے. اب وہ آئے اور کرسی پر بیٹھے, اور کرسی پر بیٹھ کر شروع کیا, بیان شروع کیا. سب نے کہا ابھی کریں گے, بھائی مائک وائک سب برابر ہے, سب ٹھیک ہے. انہوں نے بیان میں کہا ہم, کیا کہا, اور کہا ہو گیا بھائی. اب ظاہری بات ہے مولانا ایوب جیسا ہوئے, دکھتا تو پٹھان جیسا ہی ہے.
اتنا دور سے بولا نہیں, ہم بول دیا تو کیا مطلب کیا ہوا؟ ان کو تو بیان کرنے کے بلا تھے, کم از کم پونا آدھا گھنٹہ بولا ہوتا. ان کو کہا اٹھو اٹھو, چلو واپس بیٹھو کرسی پر, بیان کرو. کہا یہ ایکتائیت کا پروگرام ہے, ہندو مسلمان سب ایک ہے, میرا بیان ہے ہم. اٹھ کے چلے. اب مولانا ایوب جیسے نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا کہ مولانا فیس دیے, بغیر فیس کے نہیں بلایا ہے, بیٹھو برابر بیٹھو اور پورا بیان کرو, سارا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو کہا ہم. تو سب نے کہا کیا ہم کرتے ہو, کوئی بیماری لگی؟ کہا نا, ہم میں ہا, ہم میں پہلے کیا ہے ہا, ایچ ہے, ایچ, ایچ سے ہندو, پھر کیا ہے ہم میں بعد میں کیا ہے میم, میم سے مسلمان. کا ہندو مسلمان ایک ہے تو ہم ہے, ہم ہے تو کوئی ہمارے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا, کوئی ہمارے اوپر آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا اگر ہم ساتھ میں رہے. اس لیے میرے پیاروں, جو توڑ پیدا کرنے والے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. چلو میں ایک دعا پڑھا دوں آپ کو اور بات ختم کریں. محرم کی دعا سب پڑھیں گے. کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. مجھے معلوم ہے میں نے جلدی پڑھا یا آہستہ پڑھا رہا ہوں, سب لوگ پڑھو. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی, صحابہ کو پڑھائی, بچے بیویوں کو کہا کہ پڑھاؤ. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے, اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام مضبوط عطا فرما دے, بولو آمین. اللہ ہم سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے, بولو آمین. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, بولو آمین. اور اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نکاح خطبہ مکمل ہوا. تمام علماء کرام اپنے اپنے سامنے جو دلہے ہیں ان سے ایجاب و قبول جلد از جلد کر لے, وکیل سے وکالت والا کام لے لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الف لام میم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا وسع الأخلاق فكببنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم عاصنا ولا توصل إلينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اشرح صدور الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد هذه القرية اللهم اهد هذه البلدة اللهم اهد هذا الملك اللهم اهد الناس جميعا اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں مجرم ہیں سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں گندگیوں اور نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اے مولا ہمارے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جو جان کر کیے نہ جان کر کیے صغیرہ ہو کبیرہ ہو اے اللہ ایک ایک امت کے ایک ایک فرد کے گناہوں کو معاف فرما دے بے شک اللہ تیرا نبی کے طریقے پر ہمیں چلنا تھا نبی والی زندگی اختیار کر کے اس پہ جینا تھا لیکن اللہ ہم تو بھٹک گئے ہیں اب زندگی ہماری اپنی خواہش کے مطابق ہو گئی اے مولا خواہشات کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک زندگی عطا فرما دے اس زمین پر تیرے نبی کا پاک معاشرہ زندہ فرما نبی کا پاک طریقہ زندہ فرما امت میں اے اللہ بھلائی اور اچھائی کو زندہ فرما دے برائیوں کو دنیا سے ختم فرما دے پوری انسانیت میں بھلائی کو زندہ فرما اے اللہ اخلاق و معاملہ اور معاشرہ ہمارا سدھار دے اور اے اللہ ہمارے بچے بچیاں بڑے اور چھوٹے ایک ایک کو ہدایت دے کر تیرے سامنے جھکنے والا اور تیرے حکم کو پورا کرنے والا بنا دے اے مولا اے اللہ ہم نے زندگی غلط گزاری ہے اسے معاف کر دے اے اللہ میدان محشر میں تیرے سامنے ہوں گے اور گناہوں کے ڈھیر ہوں گے اے مولا اس وقت کی ساری خطاؤں کو اے اللہ اس دن رسوائی سے بچا دے اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا پر اربوں خربوں کروڑوں رحمتوں کو نازل فرما دے ان کی شان کے مطابق اے اللہ نبی کی سنت پر چلنا نصیب فرما نبی کے طریقے پر چلنا نصیب فرما ہدایت دینے کا فیصلہ فرما رشد ہدایت دربار فرما پورے عالم میں اندر انسانیت کو اور بھلائی اور اچھائی کو زندہ فرما دے برائی کو دنیا سے ختم فرما دے آپس میں بھائی چارے کو زندہ فرما اخلاق ہمدردی کو زندہ فرما بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے اور دنیا میں غلط معاشرے کو ختم فرما دے حضور کے پاک معاشرے کو زندہ فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے بچے بچیوں کو بھی نیک بنا دے یہ نکاح ہوئے انہیں قبول فرما زوجین میں والدین میں خاندان میں محبت اور محبت پیدا فرما اور اے اللہ نیک اور صالح دین کے سچے خادموں کو دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ فرما دے حضور والا پاکیزہ معاشرہ زندہ فرما دے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے اے اللہ تیرے نبی کی امت اسے معاف کر دے اے اللہ معاف فرما دے اور اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے اے اللہ مہا بھلائی زندہ فرما دے مہا برائی دنیا سے ختم فرما دے اور انسانیت کے لیے بھلائی کا معاملہ فرما دے اے مولا انسانوں کے اندر تو بھلائی کا جذبہ دائیا پیدا فرما غلط جذبات کو دنیا سے ختم فرما انسانیت کو زندہ فرما جو پاکیزہ معاشرہ تیرا نبی لایا اے اللہ اس معاشرے کو زندہ فرما
جو غلط لوٹ کھسوٹ کا گندا معاشرہ اسے دنیا سے ختم فرما دے اور ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، ہماری قیامت تک کی اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، سنت پر چلنا نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا کی رواج ختم فرما دے اور ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ اللہ والوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ یہ خواجہ صاحب کا علاقہ ہے، اے اللہ وہ اللہ کا ولی یہاں سویا ہے، ہند ولی، اے اللہ پوری دنیا میں ہماری طرف سے ہمارے آقا پر اربوں خربوں رحمتوں کو نازل فرما دے۔ انبیاء اولیاء صلحاء جتنے اللہ والے دنیا میں گزرے ہیں، اے اللہ تو ایک ایک کی قبر کو نور سے بھر دے اور درجات کو بلند فرما دے۔ جو موجود ہے دنیا میں ان کی عمر میں برکت عطا فرما کر امت کو استفادے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، امت کی بگاڑ کو دور فرما، امت کے سدھار پیدا فرما، اخلاص و للہیت پیدا فرما، نمازوں کو زندہ فرما، تیرے دین کے سیکھنے کا شوق و جذبہ پیدا فرما، آپس میں محبت اور محبت پیدا فرما، اخلاص و للہیت اندر میں پیدا فرما دے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان کی محنت میں اے اللہ مشغول فرما دے۔ دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کا اللہ خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرا اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بھکاری بن کر آیا ہوا ہے، مگتا بن کر آیا ہے، اے اللہ کوئی کسی کے در پر کوئی فقیر چلا جائے تو بخیل سے بخیل بھی خالی نہیں پھیرے گا۔ تو سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا ہے، ہدایت سے اے اللہ جھولی بھر دے، ہدایت سے جھولی بھر دے اور سنت والی زندگی عطا فرما دے، حضور والا معاشرہ زندہ فرما دے، غلط چیزوں کو دنیا سے ختم فرما دے اور صحیح دنیا زندگی پیدا فرما دے، ہدایت دینے کا فیصلہ فرما۔ تیرے نبی نے خیر کے لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہماری اور پوری امت کے حق میں قبول فرما، اور جس سے پناہ چاہیے اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس سرزمین کو جو تیرا ایک نیک بندہ سویا ہوا ہے، اے اللہ اس میں ایمان اور اعمال کو زندہ فرما کر عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما، رشد ہدایت کا دروازہ کھول دے اور ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔